رہے تھے، لیکن وہ لوگ نے کیا کیا، ان کو پتھروں سے ہلاک کر دیا موب لنچنگ کر کے، اور لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن دیکھیے وہ ایک شخص جو کہ بہت دور کہیں پہ بستی میں اس نے سنا تھا کہ رسول آئے ہیں اور انہوں نے دین کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ دور سے اس کی جو کہ لوگوں کے بیچ میں گھرے ہوئے کے بعد ایک رسول آئے اور ان لوگوں کے دل میں اثر نہیں ہوا ان کی باتوں کا، لیکن وہ انسان جو دور تھا کہیں اور اس نے سنا اور وہیں سے ہی مان لے آیا بنا ملے۔ تو سوچے یہ ہوتی ہے ہدایت اللہ کی مطلب یہ کہ جس کو ہدایت، جس کو سچائی کو پسند ہوتی ہے، جس کو ہدایت جو پانا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، طلب ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو اس کو ہدایت کی طلب تھی اس کے اندر، اور اس کو اتنی دور سے سن کے وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جو ہے کہا کہ اے لوگوں، ان کی باتوں کو مان لو، کہ مطلب ہمارے لوگ کسی طرح سے بھی ان لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، اور اس شخص نے کہا کہ ان لوگوں کی باتیں مان لو، اللہ ہی کی عبادت کرو، مطلب اس نے دین کی دعوت دی۔ اسی وقت اس کو جو ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا وہ لوگ نے، پوری بھیڑ نے اس انسان کو۔ لیکن اس کے اندر اتنی لوگوں کی فکر تھی، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اتنا زیادہ شوق، اتنی فکر کہ وہ جیسے ہی وہ اس کی روح نکلتی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے جو انسان شہید ہوتا ہے تو اس کے فوراً اس قرآن میں ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوا، جنت میں وہ داخل ہوا ہے، اور اس نے جنت، اتنی خوبصورت جنت اس نے جب دیکھی ہے اتنی، تو وہ اس کی نعمتیں دیکھ کے وہ یہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ کاش کہ میرے لوگوں نے ان لوگوں نے جو یہ سب نعمتیں دیکھی ہوتی اور ہے وہ اس پر جو ہے اور وہ اللہ پہ ایمان لے آتے، مطلب وہ اس وقت مرنے کے بعد بھی اس کی فکر، لوگوں کی فکر کر رہا ہے کہ کاش کہ ان لوگوں نے یہ نعمتیں دیکھ لی ہوتی کہ میرے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ مطلب شرک کے بعد جو ایمان میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کوئی کیے ہیں، اس طرح میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، کاش کہ ان لوگوں کو کوئی جا کے بتائے۔ تو ایسے اس انسان کے اس کام کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا کہ 8 آیتیں قرآن میں سورہ یاسین میں اس کے ذکر کی۔